رمضان 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 اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت، مقدس، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہے، اور اس کی پرنور ساعتوں میں ہم اپنے دن اور رات کو گزار رہے ہیں۔ روزانہ ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت فخر المشائخ سے سوالات ہوتے ہیں، وہ جوابات عطا فرماتے ہیں۔ ثنا خوان رسول بارگاہ رسالت میں نعت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آج جس عظیم المرتبت شخصیت کو، ایک عظیم خاتون کو ہم نے اپنے اس پروگرام میں گفتگو کے لیے عنوان بنایا ہے، وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات والا صفات ہے۔ وہ عظیم المرتبت شخصیت کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی، اپنی جان سے بھی اور اپنے مال سے بھی۔ وہ عظیم المرتبہ شخصیت اور وہ عظیم المرتبت خاتون کہ بارگاہ رب العزت اور حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام جن پر سلام پیش کیا کرتے تھے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور آپ بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ویسے ہی محبت اور الفت رکھتی تھی۔ آج ہم آپ کے محاسن و مکارم، آپ کی شخصیت کے مختلف گوشوں پر گفتگو کریں گے، اور حضرت فخر المشائخ ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی جو اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم آپ السلام کا بہت شکریہ، آپ ورحمۃ تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں۔ اللہ۔ جزاک اور آپ کے ساتھ ثنا خوان رسول موجود ہیں، جناب حافظ سید ذوالقرنین اشرف جیلانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ حضور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں آپ کہ ان کی وہ عظیم الشان شخصیت کیا تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت نیک، متقی، پرہیزگار، صاحب مال اور صاحب حسن و جمال خاتون تھی۔ سبحان اللہ۔ اس معاشرے میں، یعنی جس کو آپ کہیں کہ بالکل ابتری کی طرف، جہالت ہر طرف جس میں ہے، اس معاشرے میں آپ کی پاک بازی مشہور تھی، معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور پورا معاشرہ آپ کو عزت اور ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا، سبحان اللہ۔ اور طاہرہ کے لقب سے آپ کو پکارا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ، اور بخاری شریف میں بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سلسلے میں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خدیجہ کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت ہے کہ جس میں نہ سرکنڈے ہوں گے، نہ شور ہوگا، اور نہ کسی قسم کی تھکاوٹ ہوگی۔ اللہ۔ سبحان دوسری روایت جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمام عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور مریم بنت عمران ہے۔
اچھا سبحان اللہ. اچھا، ان دو کا سرکار نے ذکر کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ تمام عورتوں میں افضل ہیں. حافظ ابن حجر نے اسی روایت کے تحت لکھا کہ حضرت مریم اور حضرت ختیجہ ان دو کے متعلق سرکار نے فرمایا افضل ہیں. فرماتے ہیں کہ اس میں تطبیق اس طرح ہوگی کہ حضرت مریم یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں جی وہ گزشتہ امتوں کی تمام عورتوں میں افضل، سبحان اللہ. اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عورتوں میں سب سے افضل. سبحان اللہ. سبحان. اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ سرکار جب غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تھے تو ام المومنین کھانا لے کر جاتی تھی. اللہ اللہ. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، ایسے نہیں کہ پلین زمین ہو آدمی آرام سے چلتا ہوا چلا جائے. پہاڑوں پر سے گزرنا ایک عورت کا کہیں چڑھائی ہے کہیں اترائی ہے، کہیں بالکل سیدھا پہاڑ ہے کہیں ویسا ہے. اپنے شوہر کی محبت میں سبحان اللہ. کھانا پانی لے کر جب جا رہی ہیں تو صلہ کیا ملتا ہے؟ ابھی آپ راستے میں ہیں. یہ بھی بخاری شریف میں روایت موجود ہے. امام ابو ذرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت فرما رہے ہیں. اچھا. ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا اور پانی یعنی برتن میں طعام ہے اور ایک اس چیز میں پانی ہے وہ لے کر جا رہی ہیں. ابھی راستے میں ہیں، غار حرا تک نہیں پہنچی. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ آ رہی ہیں، اللہ ان کے پاس طعام ہے ان کے پاس پانی ہے، آپ اپنے رب کی جانب سے اور میری جانب سے ان کو سلام دے دیں. سبحان اللہ. سبحان. دیکھیں کہ وہ عظیم خاتون کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آ رہا، سبحان. حضرت جبریل سید الملائکہ ان کی طرف سے سلام آ رہا. سبحان. تو یہ اس محنت کا صلہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اور محنت، یہ اس کا صلہ مل رہا ہے. سبحان. ورنہ کوئی اور عورت ہو کہ کس طرح میں جاؤں، پہاڑوں پہ چڑھوں، کہاں اتروں، یا شوہر سے کہا کہ تم خود لے جاؤ، نہیں، ان کو کہ اب اتنے دن گزر گئے، اب کھانے کی ضرورت ہے، اب پانی کی ضرورت ہے، تو خود لے کر پیدل سفر کر کے پہاڑ پہ اترائی چڑھائی یہ سب برداشت کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچی. واہ واہ. سبحان. اسی لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں. بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک حضرت ختیجہ کا ذکر نہ کر لیں. اللہ. اب سبحان. آپ اس روایت سے اندازہ کریں کہ کیا کتنی بات. محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، جب یہ صورت ہوئی تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے جب بار بار ذکر کیا تو ایک دن مجھے کچھ ناگواری سی محسوس ہوئی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی تک اس بوڑھی ختیجہ کو یاد کرتے؟ اب دیکھیں نا، بار بار ذکر ہو رہا ہے تو ایک خیال پیدا ہوتا ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا، سرکار ناراض ہوئے. فرمایا خبردار اس کے بارے میں کچھ مت کہنا. اللہ اللہ. یہ وہ خاتون تھی جب سب نے مجھے جھٹلایا اس نے میری تصدیق کی، سبحان اللہ. جب سب نے مجھے مال سے محروم کر دیا اس نے اپنے مال سے میری مدد کی. اللہ اللہ. سبحان اللہ. تو اس سے اندازہ کریں، اور حقیقت ہے کہ اگر ایسے وقت میں جب سب آپ کو چھوڑ دیں اور کوئی آپ کا مونس اور غم گسار ہو، جب سب آپ کو مال سے محروم کر دیں، کوئی اپنا مال لا کر پیش کر دے، اپنی جان پیش کر دے، تو اس کے لیے کتنی محبت ہو. کتنی دعائیں. یہی کام کیا ہے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سبحان. کہ جب اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی ہے اور سب نے جھٹلایا ہے، سب سے پہلے آپ نے تصدیق کی ہے اور اسلام لائی. سبحان. اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنی گفتگو سے بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو تسکین پہنچائی ہے، اطمینان دلایا ہے ام المومنین نے. سبحان. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بڑی محبت کرتے تھے اور اکثر آپ کا ذکر کرتے تھے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتی تھیں اور ساتھ ساتھ پھر شوہر کی خدمت بھی اسی طرح انجام دیتی تھی.
کہ اگر آج ہماری مائیں بہنیں اسلام کے ان سنہری اصولوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی رب العالمین کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ ضرور بضرور ان پر بھی نگاہ رحمت اور کرم فرمائے گا۔ حضور انہی سے متعلق ایک اور سوال کہ ہم نے سنا ہے کہ اسلام کے لیے آپ نے بڑی قربانیاں پیش کی اور خدمات دیں، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، بیوی شوہر کے جتنے قریب ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتا، بے شک، اور اصل بیوی وہی ہے جو خوشی میں، راحت میں، رنج میں، مصائب و آلام میں، اچھے وقت میں، برے وقت میں، ہر وقت میں شوہر کا ساتھ دے۔ صحیح، یعنی جب اچھا وقت ہو تو ٹھیک ہے، سب بہت خوش ہے، اور اگر شوہر پہ کوئی ایسا وقت آ جائے، زندگی میں ظاہر ہے ہر قسم کے حادثات گزرتے ہیں، معاملات گزرتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی بہت اچھی چیز ہے، پیسہ ہے، اور کبھی ایک آدمی بالکل ختم ہو گیا، قرض دار ہو گیا۔ صحیح بات، تو اصل بیوی اور صحیح وفادار وہی ہے شوہر کی جو ساری زندگی ساتھ دے۔ یہ نہیں کہ وہ صرف راحت میں، خوشی میں، پیسے میں، جب تک پیسہ ہے تو ٹھیک ہے شوہر کے ساتھ ہے، اور پیسہ ختم ہو گیا، وہ قرض دار ہو گیا، یا لوگوں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ بھی چھوڑ کے چلی جائے۔ اس تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ام المومنین کی وہ شخصیت نظر آتی ہے۔ ابتدائی اسلام کا دور ہے، ہر طرف سے عداوت ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، جہاں سے سرکار گزر رہے ہیں کفار دیکھ رہے ہیں کس طرح ان کو اذیت پہنچائیں، کس طرح ان کو معاذ اللہ ختم کریں، کس طرح ان کے صحابہ کو شہید کریں، تکلیف دے کر ان کو جو ہے پریشان کریں۔ اس دور میں جو محبت کرنے والی شخصیت ہے ام المومنین کی، سبحان اللہ، اس دور میں جو مال سے مدد کرنے والی شخصیت ہے ام المومنین کی، سبحان اللہ، اس دور میں یعنی شعب ابو طالب، آپ دیکھتے ہیں نا سرکار جب انہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا کافروں نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھاٹی میں تشریف لے گئے۔ اگر کوئی اور عورت ہوتی تو وہ یہ سوچتی اب ان کا کتنا اچھا مکان، مال، دولت، سب کچھ، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں بھی تشریف لے گئے، اور ان کا وصال ہی وہیں پر ہوا، اللہ، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اور کتنی تکلیف اٹھائی ہے، کتنی پریشانی اٹھائی ہے کہ نہ وہاں پر کھانے کی آسانی ہے، نہ پینے کی آسانی ہے، نہ رہنے کی، نہ اور کوئی آسائش ہے، بالکل کھلی جگہ ہے، ایک گھاٹی ہے شعب ابو طالب کے نام سے۔ خود حضرت ابو طالب بھی وہاں پر ہیں، قبیلہ بنو ہاشم کے لوگ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ام المومنین ہیں، آپ کی جو اولاد ہیں یعنی آپ کی بیٹیاں ہیں وہ سب ہیں، صرف اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینا، آخری وقت تک، وصال تک آپ نے ساتھ دیا۔ تو ابتدائی اسلام میں قربانیاں دینے والی شخصیت ام المومنین کی ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے ظلم، ستم، ان کے طعنے، ان کے تشنے، ان کی لگائے ہوئے وہ گھاؤ، یعنی جو تلوار سے زیادہ زبان سے جو گھاؤ لگایا جاتا ہے نا، وہ جو کہا جاتا ہے کہ تلوار کا زخم صحیح ہو سکتا ہے لیکن زبان سے لگایا ہوا زخم صحیح نہیں ہو سکتا، تو جب نکلتے تھے وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے، معاذ اللہ کوئی پاگل مجنون کوئی اس قسم کا کہتا تھا۔ لیکن اب آپ سوچیں کہ اس وقت جب سرکار گھر میں تشریف لاتے تھے تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرتے، سبحان اللہ، اور جو کچھ وہ دیکھتی تھی کہ سرکار کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے قلب مبارک کو تسکین دیتی، سرکار آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، سبحان اللہ، آپ کے قلب مبارک کو تسکین پہنچتی تھی ان کے ان جملوں سے۔ سبحان اللہ، تو یہ ہے اسلام کی خدمت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اسی کام کے لیے سرکار پھر باہر تشریف لے جاتے تھے اور تیار ہوتے۔ اگر جو چیز باہر ملے وہی گھر میں تو پھر آدمی کیسے کام کرے؟ تو یہ ہے اصل اسلام کی خدمت کہ جو ابتدائی دور ہے، بالکل ابتدائی دور اسلام کا، اس میں جس شخصیت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، آپ کے قلب مبارک کو راحت پہنچائی، تسکین پہنچائی، اطمینان دیا، وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بڑی پیاری گفتگو حضرت نے فرمائی۔ پروگرام کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو اور سوالات کو شامل کریں گے۔ رمضان 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 رمضان
رمضان رمضان رمضان رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان خوش آمدید ناظرین کرام، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی پیاری گفتگو چل رہی تھی، اور ہم نے کچھ سوالات حضرت کی خدمت میں پیش کیے اور آپ نے ان کے جوابات دیے۔ حضور ایک اور سوال، اور جو بڑا اہم سوال ہے، اور ناظرین بھی یقیناً اس بات کو، اس واقعے کو سننا چاہیں گے کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا ایک پیغام بھجوایا اور پھر وہ نکاح ہوا اور ساری چیزیں ہوئیں، تو اس بارے میں ذرا سی روشنی ڈال دیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت یہ تھی کہ اس معاشرے میں بڑی عزت، بڑا مقام اور بڑا مرتبہ تھا۔ اچھا، اس کی دو وجہ تھی، ایک تو آپ حسن و جمال میں بے مثال تھی، دوسرے مال و منال میں بھی بے مثال تھی۔ اللہ تجارت فرماتی تھی، یعنی لوگوں کو خود نہیں جاتی تھی، پیسے دے کر مال دیتی تھیں، وہ جاتے تھے۔ اور اس کی کیفیت کیا تھی کہ جتنا مال سارے قافلے کا ہوتا تھا اتنا اکیلا ام المومنین کا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، اور ظاہر ہے پھر مال کثیر ہو تو نفع کثیر بھی اسی حساب۔ بے شک۔ تو پورا معاشرہ دیکھتا تھا کہ یہ عورت جو ہے حسن و جمال میں بھی، مان و منال میں بھی سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ ہے، سب سے برتر۔ تو ہر شخص چاہتا تھا کہ میں نکاح کر لوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح سے قبل دو نکاح آپ نے فرمائے۔ پہلا نکاح عتیق بن عابد سے اور دوسرا ابو حالہ سے، یہ دو نکاح ہوئے۔ اور پھر جب ان کی وفات ہو گئی، آپ بیوہ ہو گئی، تو عرب کا ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ میں نکاح کر لوں۔ ظاہر دونوں چیزیں تھیں، حسن و جمال بھی تھا، مال و منال بھی تھا، سب کچھ، اور اپنے شرف کے لحاظ سے، اپنے نسب کے اعتبار سے پورے عرب میں جو تھا ان کا گھرانہ بڑا معزز سمجھا جاتا تھا۔ تو لیکن آپ نے نکاح نہیں فرمایا۔ آپ کی نکاح تلاش کر رہی تھی کسی ایسے شخص کو جو نہایت ایماندار ہو، پاک باز ہو اور متقی پرہیزگار ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت بھی اسی لیے تھی، ادھر وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں، ادھر یہ صادق اور امین کے لقب سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی دونوں کا ایک آپ کہیں کہ مرتبہ اور مقام جو تھا وہ دونوں لحاظ سے ایک الگ تھا۔ لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ ان کی پاک بازی مشہور تھی، ان کی صداقت و امانت مشہور تھی۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ایک پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال جو ہے تجارت کے لیے لے جائیں، اور اپنے غلام کو بھیجا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ، اتنے پیسے میرے پاس ہیں، یہ مال آپ لے کر جائیے، اور اس میں جو بھی نفع ہو تو میں آپ کو بھی اس میں کچھ حصہ دوں گی، جس طرح کہ وہ کرتی تھی۔ اور غلام سے کہا کہ ان پر نظر رکھنا، اچھا، یعنی نظر اس لحاظ سے نہیں کہ معاذ اللہ ان کو یہ تھا کہ یہ کوئی اس میں وہ کریں گے، ایسا نہیں، کہا ان کی ہر خواہش پوری کرنا، سبحان اللہ، ان کے آرام میں خلل نہ پڑے، اللہ جو یہ کہیں وہ تمہیں کرنا ہے، ان کی اطاعت تمہیں کرنی ہے، ان کی فرما برداری تمہیں کرنی، سبحان یعنی پہلے ہی سے ان کو اتنا اعتماد تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور غلام کو پوری ہدایت دے کر بھیجی۔ اب سرکار تشریف لے گئے، قافلہ تھا، ہر ایک کا مال، جو سردار تھے ان کا مال تھا، دیگر لوگوں کا، اور جیسے کہ آپ کا مال سب سے زیادہ ہوتا تھا، اس مرتبہ بھی یہی تھا کہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال سب سے زیادہ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، غلام آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھتا رہا، آپ کی نشست و برخاست کو دیکھتا رہا، سب کچھ اس نے دیکھا، اور جس طرح آپ نے تجارت کی
جو تجارت کے اصول تھے اسی کے مطابق آپ نے تجارت کی، سبحان اللہ، اور نہایت دیانتداری کے ساتھ صلہ یہ ہوا کہ سب سے زیادہ نفع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ سبحان اللہ، اچھا، جب واپس ہوئے تو جب قافلہ واپس آتا تھا تو ظاہر گرد و غبار اٹھتا تھا، گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر ہو رہا ہے، آپ کو پتہ تھا کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گئی، اچھا، قافلے کو دیکھنے کے لیے، استقبال کے لیے۔ قافلہ سامنے سے آ رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ام المومنین کا غلام آپ کے ساتھ قافلے میں۔ آپ نے دیکھا کہ فرشتے آپ کے سر مبارک پر سایہ کیے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تو بات، یہ چیز دیکھی تو آپ کے دل میں اور زیادہ ایک تڑپ، ایک محبت پیدا ہو گئی، اور جب واپس آئے غلام نے جو کچھ بیان کیا اس نے مزید محبت ام المومنین کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدا کی، سبحان اللہ، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کا، ایک ایک پائی کا حساب جسے کہتے ہیں نا، وہ پورا حساب بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، تو یہ تھی اس نکاح کی وجہ آپ کہیں یا جو بھی آپ کہیں، تو یہ ساری چیزیں جب ایک تو ویسے ہی سرکار مشہور تھے امانت و دیانت و صداقت میں، پھر یہ مال لے کر جانا، واپس آنا، نفع کثیر حاصل ہونا، پھر فرشتوں کا اس طرح سایہ کرتے ہوئے دیکھنا کہ سرکار کے سر مبارک پر سایہ کیے ہوئے، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، سرکار نے فرمایا کہ میرے چچا موجود ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ پھر انہوں نے اپنی سہیلیوں کو بھیجا حضرت ابو طالب کے پاس، انہوں نے بھی دیکھا کہ ظاہر ہے اور کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، طاہرہ کے لقب سے پہلے ہی وہ مشہور تھیں، سبحان اللہ، حسن و جمال میں بھی بے مثال تھیں، مان لو منال میں بھی بے مثال تھیں، ہر چیز تھی۔ تو اس طرح یہ دو پاک باز مقدس معزز گھرانوں کا ملاپ ہوا، سبحان اللہ، اور پھر نکاح ہوا، خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا، سبحان نکاح ہو گیا، اور ام المومنین سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آ گئیں، اور پہلی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ ام المومنین سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نکاح کا پیغام بھجوایا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی طرف اس پیغام کو کیا، اور پھر وہ قبول ہوا، اور پھر ایک مبارک اور مقدس رشتہ طے ہوا۔ حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویسے تو بہت سی خصوصیات جو علماء کرام سے اور دیگر پروگرام میں ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کچھ خاص خصوصیات بھی آپ کی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عمومی فضائل یا عمومی خصوصیت جسے آپ کہیں، بلکہ عام طور پہ جو عادات سب میں ہیں، اور کچھ ہوتے خصوصی۔ خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ کو پہلی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، بے شک، سبحان اللہ، سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، جو دوسری زوجہ محترمہ حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے ہوئے، سوائے ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سبحان سے۔ اللہ، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ آپ کی حیات مبارکہ میں سرکار نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا، اللہ اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور حضرت جبریل کی جانب سے آپ پر سلام آیا۔ سبحان اللہ، یہ وہ خصوصیات تھی جو کسی زوجہ محترمہ کو حاصل نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے، اسلام لانے میں اول جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اب واقعہ تو طویل ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ بیان کروں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اقرا، سرکار نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، پھر کہا اقرا، پھر اپنے سینے سے لگا کر بھیجا اور چھوڑ دیا، اقرا، فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، پھر سینے سے لگایا، پھر چھوڑ دیا، تیسری مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ سرکار نے فوراً پڑھنا شروع کیا۔ سبحان اللہ، اب سوال یہ ہوا کہ پڑھا کیوں نہیں؟ علماء نے لکھا کہ اس میں بھی حکمت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے نہیں پڑھ رہے تھے۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئ کا ترجمہ یہ کرتے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اگر پڑھے ہوئے نہیں تھے تو بعد میں کیوں پڑھ لیے؟
تو ترجمہ یہ نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں، ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نہیں پڑھتا۔ اچھا کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ سرکار یہ چاہتے تھے کہ زبان رسالت اب کھل رہی ہے تو رب کے نام سے کھلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اور حضرت جبریل جو اپنے سینے سے لگا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے تھے، سرکار نے فرمایا جبریل نے مجھے بھیجا اور چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقارئ، پھر جبریل نے سینے سے لگایا، پوری شدت سے بھیجا اور پھر چھوڑ دیا۔ تو سینے سے کیوں لگاتے تھے؟ وہ یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ آقا پڑھ کیوں نہیں رہے، اللہ، اور آقا یہ سمجھانا چاہتے تھے جبریل اس رب کا نام بھی تو لو جس کے نام سے یہ واہ ذکر واہ شروع واہ، ہونے کیا والا۔ بات، سبحان تو اللہ۔ جب جبریل نے سمجھ لیا تو کہا، تو سوچا کہ انہی کا نام لوں جن کی محبت میں یہ گم ہے۔ سبحان اللہ، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، تو جیسے ہی رب کا نام لیا سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جب وہ کیفیت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، کاشان نبوت، فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اس وقت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار جو تھا وہ دیکھنے والا، اللہ، کہ آپ نے اس وقت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی فرشتہ ہے جو ہر نبی کے پاس آتا تھا، یہ آپ کے پاس بھی آیا، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، سبحان اللہ، آپ تو بیواؤں یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا، اور وہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ الفاظ تھے جو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے نکلے، اور انہی الفاظ نے سرکار کے قلب مبارک کو سکون پہنچایا، سبحان اور اللہ، ام المومنین نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، تو ان سبحان کی خصوصیات میں پہلی خاتون جس نے سرکار کی تصدیق کی، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ، سبحان اللہ، تو یہ ساری ان کی خصوصیات ہیں۔ اس وقت جب نکاح ہوا ہے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال، اچھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال، اللہ اللہ، اور 25 سال وہ آپ کی زوجیت میں رہی، سبحان اللہ، اور اپنے مال سے، اپنی جان سے، ہر طرح سے مدد کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ، اسی لیے سرکار آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بکری ذبح کرتے تھے تو کہا اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیج، اللہ اللہ، اس وقت تک سرکار یاد رکھتے، یعنی کہ جو ان کے قریب تھے ان سے بھی سرکار محبت ان سے بھی محبت فرماتے۔ سبحان تو یہ اس خدمت کا صلہ ہے، اس محبت کا صلہ ہے، اس اپنا مال نچھاور کرنے کا صلہ ہے، یہ سارا صلہ اسی کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ خصوصیات ہیں۔ اور اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے وصال کا بڑا صدمہ ہوا اس وقت تک، کیونکہ نماز جنازہ کی فرضیت کے احکام نہیں آئے تھے، اس لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی قبر مبارک میں اترے، کچھ دیر وہاں رہے، اور اس کے بعد پھر سرکار باہر تشریف لائے، پھر اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا۔ سبحان اللہ، تو آپ کا مزار مبارک مکہ معظمہ میں جنت المعلیٰ میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ان کی داستان حیات اور ان کی وہ خدمات جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ناظرین کرام، بڑی پیاری گفتگو حضرت نے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی۔ ثنا خان رسول ہمارے ساتھ بڑی دیر سے یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت جتنے بھی پہ چلتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، روک لیتی ہے آپ کی نسبت جتنے بھی پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور
ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ اب سبحان کوئی کیا ہمیں گرا، واہ 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 واہ، کیا بات، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گردے والے جہاں سنبھلتے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گردے والے جہاں سنبھلتے وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، واہ واہ سبحان وہ سمجھتے ہیں بولیاں، سبحان اللہ سبحان، کیا بات کیا بات، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلے، واہ واہ کیا بات، سبحان اللہ سبحان، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں۔ ذکر سرکار کے حوالوں کی بے نہایت رفعت خالد، واہ واہ، یہ اجالے کبھی نہ کم واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور حضرت سے ہم نے اس بارے میں سوالات کیے، اپنے بہت سے سوالات کے جوابات عطا فرمائے۔ حضور پروگرام اب اختتام کی جانب جا رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آخری ایک پیغام بھی ہو جائے، اور خواتین کے لیے ام المومنین کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے، اس بارے میں ذرا آپ ارشاد فرمائیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور ہمارے خواتین کو چاہیے
کہ امہات المومنین یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ازواج مطہرات ہیں ان سب کی سیرت کو پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اچھا، جہاں تک سوال ہے ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا، جی بہترین زندگی ہے، بہترین نمونہ ہے خواتین کے لیے۔ فی زمانہ اگر آپ دیکھیں تو جب تک خوشحالی ہے تو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، اور ذرا سی تنگ دستی ہوئی گلے شکوے شروع ہو گئے، مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، فلاں چیز نہیں ہو، فلاں چیز نہیں۔ آپ دیکھ لیں مشاہدے میں بات ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جیسا راحت میں ایسا ہی پریشانی میں، جیسے خوشی میں ایسے ہی غم میں۔ صحیح۔ یعنی جب ایک بندھن میں آپ کو باندھ دیا گیا، قرآن نے کہا نا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ جس طرح کے لباس جسم کے عیوب کو ڈھانپتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھانپتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایسا نہیں کہ وہ گھر جا کے اپنے شوہر کی برائی کرے اور یہ ادھر آ کر اپنے والدین کے پاس آ کر بیوی کی برائی کرے، اس کے عیوب کو اچھالے، بتائے، تو دونوں کی عزت دونوں خاندانوں میں نہیں۔ بالکل، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاؤ، آپس میں ہم آہنگی پیدا کرو، محبت اور الفت پیدا کرو، اور ایک دوسرے کی اصلاح کرو، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھو، جس طرح کہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا۔ اب یہ تو یہ معاشرہ ہے نا، وہ معاشرہ جس میں ہر طرف گمراہی ہے، ہر طرف کفر ہے، شرک ہے، جہالت کا اندھیرا ہے، عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس معاشرے میں ایک مقدس خاتون جس کو سب عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، سب اس کی پاک بازی کا چرچا کر رہے ہیں، سب اللہ، اس کو طاہرہ کے لقب سے پکار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ کردار ہے نا، کردار خود بولتا ہے، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بے شک، تو اس معاشرے میں انہوں نے زندگی گزاری۔ اچھا، یہ تو نکاح سے پہلے کی زندگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح سے پہلے کی زندگی، اور جب زوجیت میں آ گئی، جب ام المومنین کا لقب مل گیا، جب مومنوں کی ماں کا لقب اور یہ تاج ان کے سر پر سج گیا، اللہ اللہ، اس کے بعد کیا کیفیت ہے؟ اس کے بعد اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا، سبحان اللہ، سبحان، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی جان بھی، ہاتھوں سے، جسم سے، قوت سے، مال سے، ہر چیز سے، زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، سرکار کو آرام پہنچایا، راحت پہنچائی، سب کچھ کر دیا۔ سبحان اللہ، تو اصل یہ پیغام ہے آج کی خواتین کے لیے کہ مرد کے ساتھ، اپنے خصوصاً اپنے شوہروں کے ساتھ وفاداری کریں، اور وفاداری یہی ہے کہ اس کے آرام کو، اس کی پریشانی کو، اس کی مشکل کو، ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھے۔ یہ نہیں کہ وہ پریشانی میں گھر میں آئے تو یہ ادھر سے اور تانے تشنے کرے تو اس کا موڈ خراب ہو جائے۔ اس لیے کہ جب شوہر پریشانی میں آتا ہے تو بیوی کی ایک مسکراہٹ اس کی ساری پریشانی دور کر دیتی، جس طرح کہ ام المومنین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرتی تھی، کافروں کے تانے تشنے شکایتیں یہ سب دور ہو جاتی تھی، سبحان ایک اللہ، مسکراہٹ میں، تسلی میں، محبت کے الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ادا کرتی تھی۔ تو آج کی خواتین کے لیے یہ ان کا اسوہ حسنہ مشعل راہ ہے کہ پاک بازی کی زندگی گزاریں، شرم و حیا کو اپنا زیور بنائیں، اپنے شوہر کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی۔ سبحان اللہ، کیونکہ جیسے انہوں نے زندگی گزاری وہ کامیاب ہو چکی، تو اگر آج کی خواتین کامیاب ہونا چاہتی ہیں دنیا اور آخرت میں تو انہی کو اپنا آئیڈیل بنائیں جو کامیاب ہو چکے، سبحان اللہ، جن کو مقامات مل چکے، جن کو درجات مل چکے۔ اگر اس نہج پر چلیں گی، اس راستے پر چلیں گی تو آج بھی کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ بے شک، تو اس لیے میں اپنے تمام ناظرین کو، خصوصاً خواتین کو، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو پڑھیں، جس طرح مشکل وقت میں انہوں نے اپنے شوہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، اسی طرح یہ بھی اپنے شوہروں کا ساتھ دیں۔ جس طرح انہوں نے خدمت کی اس طرح یہ بھی کریں، جس طرح انہوں نے اطاعت کی اس طرح یہ بھی کریں، تو انشاءاللہ تعالی جیسے صلہ ان کو ملا ایسے صلہ ان کو بھی ملے۔ سبحان اللہ، یہی سب سے بڑا پیغام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام،
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے قلوب و اذہان کو معطر اور منور کرتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ سبحان اللہ سبحان نبی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، واہ واہ واہ، مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے واہ واہ کیا بات ہے، اولیاء سے رسول، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر، واہ 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 سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، سبحان وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، زدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے، واہ واہ، سبحان اللہ کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا سبحان اللہ نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بڑی پیاری آواز میں صاحبزادہ سید ذوالقرنین اشرف جیلانی نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کری۔ اللہ رب العالمین آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اسی طرح آپ نعتیں پڑھتے رہیں اور ہم نعتوں کو سنتے رہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام یہاں پر اختتام کی طرف ہوا، اور انشاءاللہ تعالی ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان سید مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان
اشرف رمضان اشرف رمضان